منبر رسول پر علماء اکرام بشورا اعظام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول کریم مالک رؤوف رحیم، ونحن على ذلك من الشاکرین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شمعِ رسالت کے پروانوں، غوث خواجہ کے دیوانوں، تمام اولیاء اکرام سے محبت رکھنے والوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت محبت کے ساتھ آمنہ کے لال عبداللہ کے پیارے، ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر عقیدت محبت کے ساتھ پڑھے سب درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا ولنا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جو دیار مصطفیٰ دیکھ کر آیا، اس کے دل کی آرزو اور تمنا کیا رہتی ہے؟ اس نے قلم اٹھایا اور عشق رسول میں لکھ ڈالا، آفتاب کرم دلبر کبریا، آفتاب کرم دلبر کبریا، عرش آدم کا تارا مدینے میں ہے، اور جس کی برکت سے اندھوں کو آنکھیں ملی، آج بھی وہ نظارہ مدینے میں ہے، آج بھی وہ نظارہ مدینے میں ہے۔ اور ہادی ہو مبارک تمہیں دیکھنا، ہادی ہو مبارک تمہیں دیکھنا، جاؤ دیکھاؤ تم بھی روضہ مصطفیٰ، باغ جنت بھی کرے جس کی تمنا، باغ جنت بھی کرے جس کی تمنا، وہ شمع پیارا پیارا مدینے میں ہے، وہ شمع پیارا پیارا مدینے میں ہے۔ اور یہ دیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیار محمد کا ہے مرتبہ، اس جگہ بخشی جاتی ہے سب کی خطا، یہ دیار محمد کا ہے مرتبہ، اس جگہ بخشی جاتی ہے سب کی خطا۔ اور کیوں نہ ہو اللہ کی رحمت مدینے میں، کیوں نہ ہو اللہ کی رحمت مدینے میں، جبکہ اللہ کا پیارا مدینے میں ہے، جبکہ اللہ کا پیارا مدینے میں ہے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت مقدس کا شرف حاصل کیا، اس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم زمین پہ کرتے ہو، رب قدیر عرش آدم پہ کرتا ہے، تم بندوں میں کرتے ہو، وہ فرشتوں میں کرتا ہے۔ تبھی تو شاعر اسلام نے لکھا، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، بہت قسمت والے ہو، بہت خوش نصیب ہو جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک محفل میں آپ تشریف لے کر آئے، بہت قسمت والے ہو جو اللہ کے رسول کا نام لیتے ہو۔ قسم خدا کی تم کہو گے ہم دیوانے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھو آپ دیوانے نہیں نکل پاؤ گے۔ عشق رسول کی شمع اگر جلائی ہے تو تاریخ اٹھانا ہوگی، تاریخ کے برق بال لوٹنا ہوں گے، معلوم کرنا ہوگا عشق رسول کون تھا، عشق رسول کون تھا، کون ایسا عشق رسول تھا۔ تو تاریخ کے برق بال لوٹ کر دیکھے تھے تو کون نکلا؟ کوئی اور نہیں، حبش کا رہنے والا کالا بلال نکلا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا بھائی، سبحان اللہ۔ حبش کا رہنے والا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ امیہ کے غلام تھے، اس کے چاہنے والے تھے، اس کے دیوانے تھے، اور اس کی دیوانگی اس حضرت بلال نے چھاٹ دی۔ عشق رسول کی شمع اپنے دل میں جلائی، جیسے ہی جلانا تھا ایک کونے میں بیٹھ جاتے، ایک آگوش میں بیٹھ کر اللہ کے محبوب کا نام و ذکر اذکار کرتے رہتے۔ بتانے والے نے بتایا، بادشاہ کی بارگاہ میں آیا اور کہے بادشاہ وقت تم کو معلوم نہیں ہے، آپ کا جو غلام ہے، آپ کا
والا ہے, آپ کا دیوانہ ہے, جو رات و دن آپ کا نمک کھاتا ہے, اب آپ کا نہیں گاتا, دنیا دار کا نہیں گاتا ہے, بلکہ وہ مالک مختار کا گاتا ہے. سبحان اللہ مالک مختار کا گاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بادشاہ نے حکم دیا, اپنے غلام کو حکم دیتا ہے, اے غلام سنو, بلال کو بلایا جائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے ایک غلام جاتا ہے, تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کے نعرے اور زبان پر ہی تکبیر جاری تھی. اللہ اکبر کے نعرے صدا لگاتے رہے, عشق رسول کی شمع جلائی, اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے. ایک غلام پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں کہتا ہے, اے غلام بادشاہ سنو, آپ کو بادشاہ بلاتا ہے, آپ بادشاہ کے قریب چلو. اللہ اکبر کبیرہ. وہ غلام حضرت بلال کو بلا کر لایا, اور لانے کے بعد میں حضرت بلال بادشاہ کے قریب کھڑے ہو گئے. ہونے کے بعد میں بادشاہ کہتا ہے, اے غلام, اے بلال, ہم نے سنا ہے عشق کی شمع تم نے اپنے دل میں روشن کر لی ہے. اے بلال دیکھو, اب بھی وقت ہے, اسلام کو چھوڑ دو, کلمہ رسول چھوڑ دو, تم کو نہ قتل عام کر دیا جائے گا, گاجر اور مولی کی طرح تراش دیے جاؤ گے, اور تمہارے ایک ایک اعضاء الگ کر دیے جائیں گے. حضرت بلال فرماتے ہیں, وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا اور نبی کا چاہنے والا نبی پر جان. نعرہ تکبیر. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. حضرات محترم, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ نے بار بار سمجھایا, مگر قسم خدا کی پیارے تاریخ اٹھا کر دیکھو, حضرت بلال انکار کرتے رہے, بلال انکار کرتے رہے. بادشاہ نے حکم دیا حضرت بلال کو ریت پر لٹا دیا جائے اور تن من کے کپڑوں کو اتار دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بلال کا, عاشق رسول کا جسم کو ننگا کر دیا گیا ہے اور ریت پہ لٹا دیا گیا. لٹانے کے بعد میں جلاد سینے پر بیٹھ گیا, اور بیٹھنے کے بعد میں کہتا ہے, اے بلال اب بھی وقت ہے, عشق رسول کی شمع اپنے دل سے نکال دو, کلمہ رسول نکال دو, ایمان نکال دو. قسم خدا کی بلال کہتے ہیں, یہی کہتے رہے, اور حضرت بلال کہتے رہے, یہی کہتے رہے, سینے پر جلاد رہے, حلق پر تیرا نام رہے, سینے پر جلاد رہے. بار بار یہی عرض کرتے رہے. حضرت بلال سے وہ جلاد بار بار یہی کہتا رہا, اے بلال اب بھی عشق رسول کی شمع اپنے دل سے نکال دو. حضرت بلال نے کہا, ابھی ہو نہیں سکتا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں, جان تو اپنی دینا گوارا کرتا ہے, مگر ایمان ہرگز نہیں دے گا, ایمان نہیں چھوٹے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان مشکلات سے, ان حالات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا, دیکھنے کے بعد میں نظر پڑی, اور نظر پڑنے کے بعد میں بادشاہ کے قریب میں گئے اور کہا, اے بادشاہ, میں نے تمہارے ایک غلام کو تڑپتا ہوا دیکھا ہے, عاشق رسول میں چور چور ہو چکا ہے. عاشق رسول کی شمع اس نے اپنے دل میں بسا لی ہے, کیا تم اس کو بیچنا چاہتے ہو, کیا اس کو بیچو گے؟ بادشاہ نے کہا, ہاں وہ میرا بے کام ہے, تم بتاؤ کتنے درہم ملو گے؟ کہا, میں آپ کو تو گورے گورے اچھے اچھے غلام دوں گا اور اتنا پیسہ دوں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا, اور خریدنے کے بعد میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عاشق رسول بنایا, اور ایسا عاشق رسول بنایا کہ قسم خدا کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول بن گئے, اور مؤذن رسول بن گئے تو ہر عاشق رسول چاہنے والا اور دیوانہ حضرت بلال کا نام لیتا رہا. تو حضرت بلال کہتے رہے, جب تک ہم بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک ہم بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, آپ نے خرید کے ہم کو انمول کر دیا. کیا کہنے ہیں اس بات. تو حضرات محترم, بتانا مقصد یہی ہے, جو عاشق رسول ہو جایا کرتا ہے,
جو اللہ کے محبوب سے محبت رکھا کیا کرتا ہے، دنیا والوں سے محبت نہیں بلکہ مالک مختار سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، جو حضرات ابھی تک اس محفل پاک میں نہیں آئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد اس محفل پاک میں تشریف لائیں اور ثواب داران حاصل کریں۔ کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب بعد ولی وما علینا الا البلاغ۔ اللہ کا رسول ہے، کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کا رسول ہے، نانا حسین کا پورا مجمع ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہہ دے یا رسول اللہ۔ اللہ کا رسول ہے، نانا حسین کا، ہم بھی حسین کے، زمانہ حسین کا، حسین کا، حسین کا۔ قتل حسین اصل میں مر کر یزید ہے، قتل حسین اصل میں مر کر یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں تقریر کرنے کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں، جن سے میری گزارش جناب معین الدین رضا، ان کا ویلکم سواگتم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کیا جائے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، زور سے بولو، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، اے اجل جان ہی لینا ہے چل لے لینا، میں مدینے پہنچ جاؤں کل لے لینا، خاک دے دینا مدینے کی تھوڑی سی، اس کے بدلے میرا تاج محل لے لینا۔